والے ہیں کہ اس سے قبل والے جتنے قومیں گزری، جتنے انبیاء کرام کی امت گزری، وہ کئی سال تک عبادت کرتے کیونکہ ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی. لیکن ہم لوگوں پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ اگر ہم ایسی راتوں میں بھی 2 رکعت نفل اگر پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی سالوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جیسے ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی سماعت فرمایا کہ حدیث اعلیٰ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو پتھر کے اندر عبادت کرتے ہوئے اللہ کی دیکھا تو پوچھا کہ تو یہاں پر کتنے سال سے ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں 400 سال سے اس پتھر پہ عبادت کر رہا ہوں. کہا کہ تو کھاتا پیتا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس شخص نے فرمایا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے جو بازو میں جو درخت ہے اس میں انگور آ جاتے ہیں، اسے میں کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو یہ نہر جو میرے بازو میں ہے میں اس کا پانی پی لیتا ہوں تو پیاس بجھ جاتی ہے، پھر میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہوں. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے جب اس کی عبادت پر حیرانگی ظاہر کی تو پھر آواز آئی کہ اے عیسیٰ، اس کی عبادت پر تم حیرانگی ظاہر کر رہے ہو، لیکن تمہارے بعد جو آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگا، فرماتے ہیں کہ ان کی امت پر ایک ایسا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا، اور اس میں ایک ایسی رات آئے گی جس رات میں اگر میرے آخری نبی کا امتی 2 رکعت نفل نماز اگر ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 2 رکعت نفل کا ثواب اس بندے کے 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے. قرآن میں فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کہاں جا رہا ہے، کس غفلت میں ہے، واپس لوٹ کر آ جا. کیونکہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیں جانا ہے، اور ایک وہ جگہ ہے جو ہم ماں کے شکم سے باہر آئے، جیسے اندر سے باہر ہوئے ایسے ایک پھر ہمیں اندر جانا ہے. تو اس کے درمیان جو فاصلہ ہوا ہے یہ ہماری زندگی ہے. جب واپس ہم اس قبر کی حد میں جائیں گے تو پھر ہم یہی پلٹ کر کبھی دیکھیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا پایا کیا کھویا. بس وہاں سے آئے اور یہاں ہمیں پہنچنا تھا، بس آتے آتے ہم نے اتنے کام کر دیے کہ جس کا حساب ہمیں مرنے کے بعد اب دینا ہوگا. تو لہٰذا میرے معزز سامعین اکرام، آج کی رات جو ہے بڑی فضیلتوں والی رات ہے، کیونکہ بس کچھ لمحے میں آپ کے سامنے رکا رہوں گا کیونکہ وقت کی قید ہے، اس لیے میں اسی وقت پر اپنا بیان بھی ختم کروں. حضرات محترم، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق فرمایا ہے، اور بے شمار حدیثیں اس مبارک رات کی گواہی دیتی ہیں. بے شمار حدیثیں، اگر کسی غیر کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رات کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اس کے مقدر کی بات ہے، ہمیں تو اس سے کوئی لینا نہیں. بے شمار حدیثیں اس رات کے ضمن میں آئی ہوئی ہے، اور اس رات کے بارے میں صحابہ اکرام سے بھی مروی ہے، اور خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رات کی گواہی ہے. کیونکہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ رات تھی جس رات اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بستر پر آرام فرما رہے تھے. رات کا آدھا حصہ گزرا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سرکار کو میرے بستر پر نہ پایا. تو میں حیران ہو گئی کہ سرکار کو تلاش کرتے کرتے جب میں آگے نکلی تو کیا دیکھا کہ جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حالت میں پایا یہ بھی حدیث میں ہے، کیونکہ بعض علماء نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، لیکن اتنا ہم کہیں گے کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو کسی عالم دین کے پاس جاؤ. اگر کچھ ایسی باتیں جو علم کے علم والے ہیں، اور کچھ علم لدنی ہے، علم معرفت ہے، یہ تمام چیزیں جو علم کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر ان تمام کو حاصل کرنا ہو تو ایسے کے دامن کو تھامو کہ جس کے پاس ایسا علم ہو جو سمندر کی طرح بہ رہا ہو، تب تمہیں کچھ مل سکتا ہے. کچھ کتابیں
یا کچھ مہینے یا کچھ سال مدرسے میں رہنے سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہو جاتی، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اس رات کے متعلق بے شمار حدیثیں ہیں، اگر بعد میں بڑھاؤ تو کہیں سے کہیں اور نکل جائے۔ اتنا کہتے ہوئے میں چلوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کا جو قبرستان جنت البقیع ہے، آپ وہاں پر تشریف فرماتے اور دعا کر رہے تھے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے جب اپنا چہرے مبارک کیا اور دیکھا، کہا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں گمان ہے کہ میرا رب اور میں تم سے کوئی دھوکہ کر دے یا تمہارے ساتھ کوئی بدعہدی کر دے؟ کیا تم نے یہ سوچا کہ آج میں یہاں سے اٹھ کر کہیں چلا جاؤں یا کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں؟ کیا تم نے یہی خیال آیا ہے کہ اس وجہ سے تم یہاں پر آئی ہو تلاش کرتے ہوئے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہی خیال میرے دل میں آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر ایک غیب دانی بھی دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا ہے، یہ میرے سرکار جانتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرما دیا۔ بہرحال اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے، آج کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پورے شان اور کرم کے ساتھ آسمان اول میں اپنے شان کے مطابق تشریف لاتا ہے اور پھر تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور تمام امور تفصیل فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جاؤ اے فرشتوں، پھیل جاؤ، دیکھو آج کی رات میرا بندہ، کون بندہ مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے، جو طلب کر رہا ہے آج کی رات میں اسے عطا کرو۔ اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی اپنے رزق میں برکت مانگنے والا، ہے کوئی اپنی بیماری میں شفا طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے معاملات میں رب سے رجوع کرنے والا، رب فرماتا ہے سارے امور تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ، میرے جو بندے ہیں جس حالت میں ہے جاؤ ان کو دیکھو وہ کس حالت میں آؤ، اور جو مانگ رہے ہیں آج میں انہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت فرما رہا ہے۔ ہم یہ غور کریں کہ آج ہم نے یہ نہیں، ایک بات یہ بھی یہاں پر نوٹ فرما لیں، کیونکہ آج بعض لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر توبہ کر لیں، اپنے دل سے توبہ کر لیں کہ آئندہ ان باتوں سے ہم بچے رہیں گے اور گناہ نہیں کریں گے، جو بھی وہ کام جو آج جس کی وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کام سے وہ توبہ کر لیں گے تو رب کریم تو غفور الرحیم ہے، کیونکہ جس کے رحم و کرم کے متعلق فرمایا گیا کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں 70 مائیں کیا ہے، ساری دنیا کی ماؤں کا رحم ایک طرف اور رب کے رحم و کرم کی بارش ایک طرف، کہ سب دنیا کا شہد جتنا میٹھا ہے سارے شہدوں کو جمع کر لو، ان کی مٹھاس اتنی نہیں ہوگی جتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم اگر ایسی رات میں گھومنے یا پھرنے میں اگر وقت گزارتے تو آپ جانتے ہیں کہ جو سال پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ایسے جنازے اٹھے کہ جن کے چہروں کو ہم نہ دیکھ سکے، ایسے کتنے لاشیں گئی کہ جن کے کندھوں کو، جن کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکے، کتنے ایسے لوگوں کی لاشیں میتیں ایسی دفنا دی گئی، نہ انہیں غسل دیا گیا، نہ انہیں کفن دیا گیا، نہ جانے کس کس حالت میں ہو گئے، پھر بھی انسان ہے کہ وہ غرور کرتا ہے۔ تو رب فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات کا غرور ہے، تو ہے کس چیز کا؟ اگر کہتے ہوئے میں چلوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور بعض بزرگوں نے اس متعلق فرمایا ہے، اگر بندہ کوئی غرور کرتا ہے کہ تکبر کرتا ہے کہ میں ہوں، میرے سوا کچھ نہیں ہے، اور اپنے آپ میں انا والی چیز پیدا کرتا ہے کہ میرے علاوہ آگے والے کو کچھ نہیں سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے، اس کے بارے میں ان بزرگان دین کا یہ فرمان ہے کہ تجھ اس بات پر فخر کرتا ہے، ارے تیری بات تو یہ ہے کہ ایک ناپاک جگہ سے تو نکلا ہے اور دوسری ناپاک جگہ میں تو گیا ہے، تیری اتنی ہی اوقات ہے۔ اور پھر فرمایا گیا
اس پر تجھے اتنا گھمنڈ ہے کہ تو نکلا گیا ایسی جگہ سے. اللہ اکبر. بزرگان دین نے بڑی باری کی بات کہی ہے. اور ایک نوجوان جو ہی فخر میں جا رہا تھا, بڑے ٹھاٹ بات سے جا رہا تھا, ایک بزرگ نے جب اسے دیکھا کہا روک کر, ٹھاٹ بات سے تو جا رہا ہے, تو اگر جان لیتا کہ تیری پیٹ میں کتنی خلاصت ہے تو تو یہ فخر سے کبھی نہ جاتا. تو لہٰذا میرے معزز سامعین اکرام, اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کی قدر کرو. اور یہ بڑھاپے کی جو سفید بال جو نکلتے ہیں, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. لوگ جب بوڑھے بال نکلتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا آ گیا ہے, اب کیا ہے. لیکن سنو, جس کے سفید بال نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شان بھی بلند فرما دیتا ہے. اور جو بوڑھا آدمی جب انتقال کرتا ہے تو رب کی رحمت کہتی ہے کہ یہ بوڑھا جو مرا ہے اسے میں عذاب تو یہ میری غیرت کو گوارا نہیں, میں اس کے بڑھاپے پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ جوان, یہ جو نوجوانوں کا معاملہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. اور پھر نوجوانوں کی طرف مخاطب ہو کر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے نوجوان, جو جوان گناہ کر کے جوانی میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. کس قدر ہمارے لیے بشارتیں ہیں, کس قدر ہمارے لیے درجات ہے. اور آج کی رات دیکھو, ایسی ایسی رحمتوں کی برسات ہے, ایسی رحمتوں کی برسات ہے. اللہ تعالیٰ ان برسات کے چھینٹوں کے قطرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے. میرے معزز سامعین اکرام, زندگی کو غنیمت جانو اور یہ سوچو, جو آج بعض لوگ یہ کہیں گے کہ رات چھوڑو آئندہ سال ہم دیکھیں گے. ارے انسان کا کیا بھروسہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اب نہیں, تھوڑا بوڑھا ہو جاؤں گا تب تعلیم چھوڑوں گا, اب سوچتا ہے کہ تھوڑا عمر ہو جائے تب اسلامی لباس پہنوں گا. ایسے کہنے والے نہ جانے کتنوں کی آج قبرستان میں انتظار یہ کر رہی ہوگی کہ ہے کوئی آج میرے گھر والا جو میرے نام پر کچھ احسان سوال کرے. قبرستان چلے جاؤ, کیسے کیسے امیر لوگ پڑے ہوئے ہیں, کیسے کیسے پہلوان پڑے ہوئے ہیں, اور وہاں امیر بھی ہے جس نے حکومتیں کی وہ بھی ہے, اور جس نے حکومتیں نہیں کی غریبی میں دن گزارے وہ بھی ہے. لیکن وہاں پر جاؤ اور دیکھو تو یہ پتا چلے گا کہ وہ گھر ہے جہاں ہر ایک کو جانا ہے. اور خاص کر آج کے میرے نوجوانوں کو یہ بتاتے ہوئے چلوں, بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر اس مجمع میں وہ صاحب ہے تو برا نہ مانے. میری بات جو ہوتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہے دل پر برابر جا کر لگے لیکن کچھ اثر کرے. اثر اگر بات اس کے اوپر ہو گئی, اگر اس کی وجہ سے اس کا اعمال صحیح ہو گیا, اس کے اعمال میں نیکیاں جڑنے لگی, تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کے ذریعے سے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے گا. آج ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت یاسین شریف آپ پڑھیں گے تو ہم لوگ بیٹھ کر سنیں گے, نوافل پڑھیں گے تو ہم لوگ, آپ نوافل پڑھیں گے, آپ یاسین شریف پڑھیں گے. تو میں اتنا کہنا چاہوں گا, آج ہماری حالت ایسی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے کسی اور کے گھر میں, لیکن اذان دینے کے لیے ہمیں بلا کے لے جاتے ہیں. اذان دینے کے تک ایسی ہماری حالت ہے کہ ہمارا نوجوان آج اذان دینا اسے نہیں آتا. اور گانے بولو کیسے کیسے ہونا, کس کے ہونا, نام کے ساتھ, الفاظ کے ساتھ, اور جس فلم کا وہ گانا وہ بھی گا کر آپ کو سنائے گا. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اگر نوجوان کو اگر مؤذن نہ ہو اقامت کے لیے بلا کر کھڑائے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر اقامت بول, تو ایسا ہوتا ہے کہ آج ہی اس کی نزا کا وقت آ گیا. کتنی شرم کی بات ہے. اور یاسین شریف پڑھنے والا آج میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے. کم سے کم وہ صورت ہے جو نماز میں پڑھنے والا ہو جائے, کم سے کم اتنا علم حرام اور حلال کے متعلق وہ جان لے, اس کے لیے ضروری ہے. آج میرے نوجوانوں دیکھو آج ہمارا حال کیا ہے, اور بیچارہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کھائے مرغ مسلم اور اسے ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس. ہماری حالت یہ ہے کہ ذبح کرنا بھی ہمیں نہیں آتا. کس قدر گرے گزرے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. اور ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ باپ مر جائے اگر بیٹا ہے تو ایسی حالت ہے کہ خود باپ کے جنازے کو بیٹا نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے, پیچھے کھڑا ہوا رہتا ہے, امام صاحب کا انتظار کرتا ہے.
حضرات آج کی وہ رات ہے جس رات میں حدیثوں میں آیا ہے کہ آج مرحومین جو قبروں میں ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ آج ہے کوئی جو میرے نام پر ایصال ثواب کرے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، ان کے پاس تھا جو چلے گئے، ان کے پاس تھا وہ بھی یہی سوچتے تھے اس بار میں آئندہ سال کروں گا، اس سال عبادت میں آئندہ سال کروں گا۔ آج وہ قبروں میں پڑے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، جو لمحہ ہے توبہ کر لو گناہوں سے، معافی مانگو رب سے۔ اگر آپ کسی سے غصہ ہے، اگر آپ کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں نہ معاف کرے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ بندہ جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اگر میری طرف توجہ کر کے خشوع خضوع کے ساتھ اپنے گناہوں پر میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اور آج کی رات ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو سب سے پہلا شرک کرنے والا ہے، اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ اور ماں باپ کے نافرمانے کی آج بات ہی ہم آپ پوچھو، ایسے ایسے ہمارے نوجوان گزرے ہیں، اللہ اکبر، ماں آواز دیتی بھی چلی جاتی ہے، لیکن آج کی آنے والی نسلیں ایسی ہیں، ماں باپ اگر تھوڑے سے عمر والے ہو جاتے ہیں، اگر ان سے کچھ کہتے ہیں تو ایسا نازیبا کلمات ماں باپ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں کہ قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی اگر بڑھاپے کی حالت میں ہو جائے تو ان کے سامنے یہ جملہ یعنی اف تک کا استعمال نہ کرو۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اور یہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات شرک کرنے والا اور ماں باپ جس سے ناراض ہے، اگر وہ یہاں آیا ہے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے تو رب فرماتا ہے پہلے جب اپنے ماں باپ کو راضی کر، پھر میری بارگاہ میں آؤ۔ اور پھر سود کھانے والا، جو پیاز کھانے والا ہوتا ہے، اور یہ سود کی بیماری تو ایسے آج خاص کر ہمارے طبقے میں ایسی پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی بڑائی یاد رکھو، یہ سود کھانا، سود لینا اور سود کے معاملے میں لکھنے والا یہ تمام اسی میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں فرماتا ہے جب تک حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اس کی کوئی عبادت نہ ہی دعا قبول ہوگی۔ اور پھر غیبت کرنے والا، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے والا، دوسروں کے بارے میں چغلی کرنے والا، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جب تک جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے سامنے جا کے معافی نہیں مانگ لیتا اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جادو کرنے والا، اور آج ہمارے طبقے میں یہ بھی معاملہ عام پکڑتا ہوا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑی سی مشکل آ گئی تو ایسوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، نہ ہی جس کو کسی چیز کا علم ہے وہاں جا کر ایسے معاملات کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ دنیا کمانے کی غرض سے ایسے غلط کام ان سے بھی کرواتا ہے اور ایسے غلط معاملات لوگوں کے متعلق کرواتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ایک کسی نہ کسی گھر یا کسی نہ کسی کا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو جو جادو ٹونا کرنے والے ہوتے ہیں، آپ ایسے لوگ کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بشرط یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم میں معاف فرمانے والا۔ اور پھر گانے بجانے والا، اور ہمارے نوجوان تو آج بغیر گانوں باجے کے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور اگر گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے دعا پڑھنے سے پہلے وہ اپنے گاڑی کا سسٹم آن کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور ایسے ایسے گلیوں سے لے کے گزرتے ہیں کہ اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو آواز سن کے وہیں پر وہ مر جائے۔ ایسے ایسے، اور سنو یہ جو گانے بجانے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ بروز قیامت ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا اور ایسا دھولتا ہوا اس کا بھیجا ناک سے اور زبان سے باہر آئے گا، چلملاتا ہوا جائے گا، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر اس کے ساتھ ویسے معاملہ ہوگا جتنی دفعہ اس نے کیا ہے اتنی دفعہ قیامت کے قائم ہونے تک اور اس کا حساب کتاب ہونے تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اور سب سے اہم بات جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑوانے والا، اور آج تو یہ عام ہے کہ میں اگر کسی سے اچھا ہونا چاہوں تو دوسرے کی برائی میں اس کے سامنے کرتا ہوں کہ وہ فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے، اگر میں اس کے سامنے اچھا ہونا چاہتا ہوں جس کی برائی اس کے سامنے، اور دونوں کی برائی آپس میں کروا کے دونوں سے لڑوا دیتا ہے، تو فرمایا گیا کہ جو قطع تعلق جو کرواتا ہے یا آپس میں دوسروں سے لڑواتا ہے، آج کی رات ایسے بندوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور آج تو ایسے معاملات تو بہت ہیں، تو بہرحال
میرے مسلمانوں، یہ شرابی، شراب پینے والا، سود کھانے والا، ماں باپ کا نافرمان، شرک کرنے والا، غیبت کرنے والا اور گانے بجانے والا، یہ جادو کرنے والا، یہ ماں باپ کا نافرمان، یہ جتنے گناہ کا جو میں نے حساب یہاں پر بتایا ہے اس سے بھی اور بھی زیادہ ہوں گے، لیکن یاد رکھیں اگر ان میں سے کوئی اگر بری چیز یا ایسا کوئی کام ہمارے اندر اگر موجود ہے تو آج کی رات اللہ کے لیے، اللہ کے اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی رات کے دفعہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر بغیر معاف کیے پوری رات جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، تب بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا حضرات محترم، باتیں تو آپ تمام حضرات کے سامنے کہنے کے لیے بہت ہے، لیکن میں تو اتنا کہتے ہوئے چلوں کہ وقت کی قدر کرو اور اپنے آپ کو پہچانو کہ اللہ نے جو تمہیں موقع دیا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب کوئی مچھلی پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو گل پھینکتا ہے تو اس میں کچھ لگا کے پھینکتا ہے، تو جیسے ہی مچھلی اسے دیکھ کر کھانے کے لیے آتی ہے اور یہ پھینکنے والے کا جیسے ہی گل تھوڑا ہلتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ مچھلی لگی ہے، تھوڑا ہی اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ اور اندر سے مضبوطی سے اٹک جائے۔ تو آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بندہ گناہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، لیکن اللہ اسے ہی دے رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے، یہ مثال یہی ہے کہ اسے چھوٹ دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ معافی مانگ لے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی، اس کی چھوٹ کے باوجود بھی اگر وہ بچ نہیں سکتا، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر ایک ہی جھٹکے میں اسے ایسا کھینچا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مچھلی شکار کرنے والا ایک ہی جھٹکے میں باہر نکال کر جیسے باہر پھینک دیتا ہے، اس انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے جو موقع ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ سے نہیں سدھارتا۔ قسمت والے ہیں کہ اس سے قبل والے جتنے قومیں گزری، جتنے انبیاء کرام کی امت گزری، وہ کئی سال تک عبادت کرتے کیونکہ ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، لیکن ہم لوگوں پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ اگر ہم ایسی راتوں میں بھی 2 رکعت نفل اگر پڑھ لیتے